رات کے اس لمحے سے شروع کرتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور صرف آپ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ فون ہاتھ میں ہوتا ہے اور مائنڈ لیس سکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ صرف ایک میسج، صرف ایک فریاد، صرف ایک التجا۔ اور پھر آپ خود سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ میں کیوں ایسے شخص کو یاد کر رہا ہوں جو مجھے چھوڑ گیا ہے؟ میں کیوں ایسے شخص کو یاد کر رہا ہوں جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جس نے مجھے برباد کر دیا ہے؟ یہ یادیں محبت جیسی لگتی تو ہیں مگر ان میں سکون نہیں۔ یہ یادیں محبت جیسی محسوس تو ہوتی ہے مگر ان میں چین کہاں۔ یہ یادیں خود پہ شک ڈال دیتی ہے، خود کے وجود پہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور سب سے خطرناک بات بتاؤں کیا ہے کہ جب دل کہتا ہے کہ شاید اب کی بار سب ٹھیک ہو جائے، ایک اور کوشش کر کے دیکھ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ، اور میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آج آپ کو ایک اہم سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ نارسسسٹ چھوڑنے کے بعد زیادہ یاد کیوں آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال بار بار پوچھا ہے۔ دیکھیں جی، ایک سمپل آپ کو ریالٹی بتاتا ہوں، ایک سچ جو کہ کڑوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نارسسسٹ کو یاد نہیں کرتے، آپ اس انسان کو یاد نہیں کرتے، آپ اپنے دماغ میں بنی ہوئی اس تصویر کو یاد کرتے ہیں جو کہ اصل نہیں ہے، جو آپ نے خود بنائی ہوئی ہے۔ یہ الوژن ہے جو آپ نے اس انسان کا اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تو معصوم تھا، وہ تو مجبور تھا، حالات خراب ہو گئے تھے۔ دیکھیں، نارسسسٹ کو یاد نہیں کیا جاتا، آپ اپنی خود فریبی کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنی سیلف ڈیلوژن کو یاد کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس انسان نے اتنا برا کیا ہے، لیکن وہ تمام برائی چھوڑ کے آپ کو اس میں اچھائی نظر آ رہی ہے۔ ایسا سائیکولوجیکلی طور پہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بات کریں۔ 5 سائیکولوجیکل ریزن جس کی وجہ سے آپ کو نارسسسٹ یاد آتے ہیں۔ پہلی ریزن ہے ٹراما بانڈنگ۔ یہ دماغ کی لت ہوتی ہے، یہ دماغ کی عادت ہوتی ہے، یہ دماغ کی قید ہوتی ہے۔ اب اس میں نارسسسٹ، دیکھیں نارسسسٹ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بہت پیار کرتا ہے، کبھی نظر انداز کر دیتا ہے، کبھی تعریف کرتا ہے تو کبھی توہین کر دیتا ہے، کبھی آپ کو نواز دیتا ہے تو کبھی آپ کو توڑ دیتا ہے، کبھی آپ کو آسمان پہ بٹھا دیتا ہے اور کبھی زمین پہ لے آتا ہے۔ اب دماغ میں یہ پیٹرن جو ہوتا ہے نا، ایڈکشن کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ وہی ایڈکشن ہے جو جوا کھیلتے انسان کو، نشہ کرتے انسان کو، یا جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ ہائی مومنٹ کو ہٹ کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وڈراول سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ دماغ قیدی ہو جاتا ہے اس انسان کا، اس ریلیشن شپ کا، اس نارسسسٹ کا۔ اور جس طرح قیدی قید ایک عادت بن جاتی ہے اس انسان کے لیے، اور پھر وہ اس قید کو، اس عادت کو انجوائے کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ریلیشن شپ جتنا ٹاکسک ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اتنی ہی اس انسان کی یاد زیادہ آتی ہے، کیونکہ اس نے ہمارے مائنڈ کو ہائی اینڈ لو ڈوپامن ہٹ دیے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ریزن ہے دا مائنڈ شوز اونلی دا گڈ پارٹ۔ دیکھیں، شروع میں نارسسسٹ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ بہت خوش ہوتے ہو، آپ کو بہت تعریفیں مل رہی ہوتی ہے، وعدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، بار بار آپ کو اچھی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کا مائنڈ آپ کو وہیں تک رکھتا ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، وہ درد آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ تو وہ اس پورشن پہ جہاں پہ لڑائیاں ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ آنسو بہے ہوتے ہیں، جہاں پہ تکلیفیں آئی ہوتی ہے، جہاں پہ بے عزتی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ خوف ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا وجود ٹوٹا ہوتا ہے، وہ پورشن سارا چھپا دیتا ہے۔ اب یہ برین ہمارا کرتا کیوں ہے؟ برین میکانزم ٹو پروٹیکٹ یو فرام دا پین بٹ اٹ آفن بیک فائر۔
برین دماغی طور پہ آپ کو اس درد تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ساری کی ساری درد اور تکلیف کو بچانے کے لیے مائنڈ آپ کے ذہن میں ایک ایلوژن کریٹ کر دیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، دردناک ثابت ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ سچ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا استعمال ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ ایلوژن کریٹ کر دیتا ہے کہ شاید وہ اتنے بھی برے نہیں تھے، شاید ایک اور چانس دینا چاہیے، شاید ہمیں اس کے پاس دوبارہ سے جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیں، چھوڑا آپ نے اس کو نہیں ہے، اس نے آپ کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تھرڈ ریزن ہے وائی یو مس نارسسسٹ، بیکاز یو لوس یور آئیڈینٹی۔ نارسسسٹ کے ساتھ رہتے رہتے آپ خود کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی دنیا نارسسسٹ کے گرد گھومتی ہے، آپ اس کے موڈ سوئنگز پہ چلتے ہیں، آپ خود کو اس کے ریئیکشن سے میئر کرتے ہیں۔ حد تو تب پار ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے ریئیکشن کی مشین بن جاتے ہیں۔ آپ کی خوشی، آپ کا غم، آپ کی خاموشی سب انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہیں خوش ہو جاؤ تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں سیڈ ہو جاؤ تو آپ سیڈ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں نا آپ کو چھوڑ کے، تو آپ ایک خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ آپ تھے کیا، کیونکہ ڈیپ انسائڈ آپ بھول چکے ہوتے ہو کہ آپ تھے کیا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آئیڈینٹی کولیپس ہو جاتی ہے، جب سمجھ ہی نہیں لگتی کہ آپ تھے کیا۔ آپ پہ اتنی نیگیٹیوٹی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے پازیٹیوٹی ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ وائی یو مس نارسسسٹ، ریزن نمبر 4 ہے انفینشڈ کوشچن۔ دیکھیں، نارسسسٹ کبھی بھی آپ کو کلوجر نہیں دیتے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، وضاحت نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، کیونکہ اگر نارسسسٹ جواب دے گا تو اس کا جھوٹ مر جائے گا، تو وہ آپ کو سوالوں میں پھنسا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پیار میں کیا کمی تھی، وہ کیوں بدل گیا، میں نے ایسا اپنے ساتھ کیسے ہونے دیا، کیا ہمارا رشتہ جھوٹ تھا؟ اور یہ وہ سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ خود عزتی ہے جو کہ آپ نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، اور یہ سوال آپ جب جب پوچھیں گے آپ خود کو تب تب تکلیف دیں گے۔ 5th ریزن ہے کہ وائی یو اسٹل مس نارسسسٹ، بیکاز آف یور ایگو شوکس۔ دیکھیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں، کیوں لگاتے ہو آرزوئے من ان سے جو خود سے بے وفا جدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نارسسسٹ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب آپ میں ایک سیلف رسپیکٹ ہے، ایک ایگو ہے، وہ ٹھیس پہنچی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اس نے مجھے کیسے چھوڑ دیا، میں کیسے ہار گیا، میں کیسے ریپلیس ہو گیا، میرا استعمال کیسے ہو گیا، میرے پیار میں کیا کمی تھی، وہ مجھ سے آگے بھی بڑھ گیا، اس نے شادی بھی کر لی، اس کے بچے بھی ہو گئے، اس کے پاس 3 4 گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، آخر ہے کیسے؟ تو آپ کی خود کی انا ٹکرا رہی ہے اس معاملے میں۔ سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقع میں اس سے پیار ہوتا تو آپ سکون سے ہوتے، آپ کو کلیئرٹی ہوتی، دل ہلکا ہوتا، لیکن نارسسسٹ کے ریلیشن شپ کے بعد آپ کنفیوز ہیں، آپ انزائٹی میں ہیں، آپ سیلف ڈاؤٹ میں ہیں۔ دیکھیں، محبت آزادی دیتی ہے، الجھن نہیں۔ محبت اگر آپ کو آزادی نہ دے تو سمجھے وہ محبت نہیں ہے۔ محبت فقط حاصل کر لینے کا نام ہی نہیں ہے، محبت جس سے آپ کو پیار ہے اس کی خوشی میں خوش رہنے کا بھی نام ہے۔ اب وہ جہاں بھی ہو، جس بھی حال میں ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، اگر وہ خوش ہے تو اس کو وہیں پہ خوش رہنے دیا جائے، اور اپنے جذبات اور احساسات کو الگ کر لیا جائے، کیونکہ انتخاب ہے، آپ نے اس کا انتخاب کیا، اس نے آپ کا انتخاب نہیں کیا، اس نے کسی اور کا انتخاب کیا۔ اب آپ کو خود پہ اتنی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جذبات احساسات کو سمیٹیں
اور اپنی ڈائریکشن کو الگ کر لے. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, یاد بن کے رہنا اچھی یاد بن کے رہنا بوجھ بن کے رہنے سے کئی گنا بہتر ہے. پریکٹیکل سلوشن جب آپ کو نارسسسٹ کی یاد آئے تو کیا کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے وہ رستے بند کرنے ہیں جہاں سے آپ کو اس کی یاد آتی ہے. وہ دوست جو ان کا پیغام لے کر آئے, وہ کال, وہ میسیجز, وہ ایپس, ہر جگہ سے انہیں بلاک کر دینا ہے, نو کانٹیکٹ پہ چلے جانا ہے, بالکل خاموشی اختیار کر لینی ہے. نہ کوئی کال, نہ کوئی میسیج, نہ کوئی خود سے آپ نے انیشیٹو لینا ہے. آپ نے خود کو یہ بات یاد کروانی ہے کہ یہ ارج ہے, پیار نہیں. یہ عادت ہے, محبت نہیں. دیکھیں, ارج جو ہے نا, ارج گزر جاتی ہے, احساس گزر جاتا ہے, لیکن اگر آپ واپس چلے گئے تو زخم تازہ ہو جائے گا اور وہ زخم پہ نمک چھڑکنے کا باعث بنے گا اور آپ کا زخم شدید نہیں بدترین حد تک مزید زخمی ہوگا. اب یہاں پہ بہترین حل یہ ہے کہ خود سے سوال پوچھیں کہ کیا آپ ایموشنلی طور پہ اس انسان کے ساتھ سیف تھے؟ کیا وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا تھا؟ تو جواب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. خاموشی, رابطہ نہ رکھنا از ایکول ٹو یور سیلف ہیلنگ. سائلنس از ایکول ٹو ہیلنگ. سیکنڈ پریکٹیکل سلوشن ہے کہ آپ نے خود کو بلیم نہیں کرنا. نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے آن لائن کاؤنسلنگ سیشن لینا ہے. دیکھیں, جب آپ مجھ سے آن لائن کاؤنسلنگ سیشن لیں گے تو میں آپ کے الوژنس کو ختم کروں گا. میں یہ یاد کرواؤں گا کہ آپ کی ٹرو پرسنالٹی کیا تھی. آپ کی زندگی میں کلیئرٹی لے کر آؤں گا, سیلف رسپیکٹ واپس لے کر آؤں گا. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جب مجھ سے سیشن لے لیں گے اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ میں کیوں اس انسان کو برداشت کر رہا تھا. دیکھیں, محبت ہو گئی, یہ آپ کی غلطی نہیں تھی. غلط جگہ پہ ہوگی, یہ بھی آپ کی غلطی نہیں تھی. آپ نے خود کو پہلی دفعہ بچایا نہیں, یہ بھی آپ کی غلطی نہیں تھی. لیکن اب جب آپ کو کے ساتھ ایک غلط چیز ہو چکی ہے, اب آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ سیو کر سکتے ہو اپنے آپ کو, بیٹر لائف کی طرف جا سکتے ہو, خوشی اور سکون حاصل کر سکتے ہو. تو وہ آپ اس کی طرف پرسیو کریں. اور پرسیو کرنے کا بہترین طریقہ کار ہے کہ نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ون آن ون آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں. انشاءاللہ میں آپ کی بات سنوں گا, سمجھوں گا اور اپنے سالوں کے ایکسپیرینس پہ آپ کو بہترین حل دوں گا جس سے آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لوٹ آئے گا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں. لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.